السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر موجود ہیں سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قبلہ، آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ میں آپ کو کافی زیادہ سوالات پوچھوں گا۔ کس موضوع پر؟ غلطیوں میں۔ میرا کیا مطلب، ہم نے فار ایگزامپل عمرہ اب کر چکے ہیں، اور اب شاید شک ہو کسی آدمی کو، کسی حاجی کو، کہ میرا عمرہ ٹھیک ہوا ہے، یا جو رسومات ہم نے ابھی کمپلیٹ کی ہیں عمرہ میں وہ صحیح معنی میں کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ تو میں ہی سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کیجئے کہ تقصیر ہو گئی، مطلب بال کاٹ لیے ہم نے اور عمرہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، لیکن چند رسومات جو ہم نے کمپلیٹ کیے تھے عمرہ کے درمیان، مجھے اب شک ہے، صرف مجھے کنفرمیشن نہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ شاید وہ ٹھیک نہیں کیے، میں نے صحیح معنی میں نے نہیں اپنائے۔ ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عمرہ تمتع مکمل کر لیا اور وہ انسان پانچوں اس کے واجبات بجا لے آیا، یعنی اس نے احرام باندھا، طواف کیا، 2 رکعت نماز طواف، سعی، تقصیر۔ اب تقصیر کے بعد اگر کسی بھی عمل پہ اسے شک ہوتا ہے تو وہ اس شک کے اوپر بالکل اعتنا نہیں کرے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس شک کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جب انسان ایک واجب ادا کر چکا ہے، اس کے گزر جانے کے بعد اگر شک ہو تو اس شک کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں اس سوال کو، کہ مجھے اگر یقین ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، ثابت ہو گیا، مجھے بعد میں یاد آیا یا جو بھی، لیکن اب میں تقصیر بھی کر چکا ہوں، عمرہ میرا دیکھا جائے تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے 1 یا 2 رسومات صحیح معنی میں کمپلیٹ نہیں کی، وہ پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سی واجب ہے کہ جو آپ سے چھوٹی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جس پہ کفارہ دینا ہے تو کفارہ دیں گے۔ اچھا۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ طواف صحیح بجا نہیں لائے تو پھر وہ طواف دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ اچھا۔ اور پھر اگر حالت احرام سے باہر آ چکے ہیں تو پھر صرف طواف و نماز ہی ہوگی، لیکن اگر یعنی حالت احرام سے باہر نہیں آئے تو پھر پورا جو باقی چیزیں بھی ہیں وہ سارے ارکان دوبارہ بجا لائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ حالت احرام سے باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک، مطلب یہ تو آف کورس ہمیں رجوع کرنا پڑے گا عالم دین سے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، تو ہم اب کیا کریں؟ اور جیسے آپ نے آلریڈی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے جب یعنی تقصیر کی تو تقصیر کرتے ہی آپ حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک مرتبہ آپ نے لباس پھر بھی پہن رکھا ہے لیکن حالت احرام میں نہیں ہے، اور ایک مرتبہ آپ وہ لباس بھی تبدیل کر چکے ہیں، تو ان دونوں کے الگ الگ وہ۔ ٹھیک، تھینک یو۔ آپ نے احرام کی بات کی، تو فرض کیجئے کہ میں نے طواف کیا، میں کر رہا تھا سارے عمل جو بجا لا رہا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جو میرا احرام تھا شاید میں نے کچھ ایسی چیز باندھ لی تھی جو سلی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ سلی ہوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو بعد میں معلوم ہوا، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا؟ یا ایک اور میں چیز ایڈ کر دوں، نجس تھا اور معلوم نہیں تھا اس وقت طواف کرتے ہوئے یا جب بھی ہم نے باندھا ہوا تھا احرام، نجس نکلا، بعد میں پتہ چلا، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اور اگر اسے اس وقت معلوم تھا تو اس کا جو ہے وہ طواف صحیح نہیں تھا یا اس کا احرام صحیح نہیں تھا، تو اگر اسے اس وقت معلوم تھا تو پھر وہ یعنی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس وقت معلوم نہیں تھا، بعد میں اس کو خیال آیا جب کہ وہ تقصیر کر چکا ہے، تو اب اس کا عمرہ تمتع مکمل ہو گیا، اب اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اچھا، ایون دو کہ غلطی کی اور غلطی ثابت ہو گیا کہ غلطی کی ہے، بعد میں کیونکہ پتہ چلا غلطی تھی، اس وقت نہیں پتہ تھا، اگر اس وقت پتہ ہوتا تو پھر اس کے احکام الگ ہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے تلبیہ کی بھی بات کی تھی، میں نے لیٹس سے فرض کیجئے کہ میقات میں تلبیہ میں نے نہیں پکاری، نہیں بول پایا، تو اس کا اب کیا ہوگا اگر میں نے ایسے کیا تو؟ یعنی اگر غلطی بھول سے انسان وہاں پہ اس وقت نہیں دہرا سکا، جی،
اور بعد میں اس نے دہرا لی تھی تلبیہ تو کافی ہے. بعد میں فرض کی کب، کس ایریا، کس میدان میں؟ اگر میقات سے گزر گئے اور پھر بعد میں کبھی بھی اس نے تلبیہ پڑھ لی تھی تو کافی ہے. لیکن اگر تلبیہ اس کو یاد آئی ہے عمرہ مکمل کرنے کے بعد، یعنی جب وہ تقصیر کر چکا ہے، اس کو یاد آیا ہے کہ نہیں اب میں تلبیہ میں نے نہیں پڑھی تھی، جی، لیکن اگر تلبیہ اس کو یاد آ گئی کہ میں نے میقات پہ تلبیہ نہیں پڑھی ہے اور وہ میقات سے جا چکا ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ واپس جائے میقات اور میقات میں دوبارہ تلبیہ دہرائے جب وہ حالت احرام میں ہے، اور پھر دوبارہ وہ مکے کے سفر کو جاری رکھے. مکے آئے اور پھر آنے کے بعد طواف کرے، پھر 2 رکعت نماز. لیکن اگر اس کو طواف کے بعد یا تقصیر کے بعد پتہ چلتا ہے، یاد آتا ہے کہ میں نے تلبیہ وہاں پہ نہیں پڑھی تھی، تو اس کے احکام الگ ہیں. اور یعنی کیونکہ تلبیہ واجب ہے، تو یہ بہرحال اس سے بہت بڑا واجب چھوٹا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. قبلہ یہ کافی کنڈیشنز ہیں جو اپلائی کرتی ہیں. ہم نے احرام کی بات کی، ہم نے نجس ہونے کی بات کی، احرام کی، لیکن اگر میں خود ایز اے شخص، ایز اے حاجی، بعد میں پتہ چلا میں خود، میری حالت ایسی تھی کہ میں نجس تھا، تو وہاں پہ کیا ہوگا ایسے مرحلے میں؟ تو آپ کم از کم دوبارہ احرام، یعنی اب یہ کب یاد آیا کہ تقصیر کے بعد؟ جی تو دوبارہ جو ہے احرام جو ہے وہیں پہ باندھیں گے. آپ حالت احرام سے باہر نہیں ہوں، وہ پاک لباس پہنیں گے اور خود غسل کریں گے اور طواف دوبارہ بجا لائیں گے. اچھا، کعبے کا طواف دوبارہ کریں گے اور طواف کے بعد نماز دوبارہ پڑھیں گے اور پھر سعی اور تقصیر دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہاں، لیکن آپ کو میقات واجب جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر طواف کے دوران معلوم ہو جائے کہ میں نجس حالت میں ہوں تو پھر فوراً آپ جو ہے مسجد الحرام سے نکل جائیں. اچھا. اور ہوٹل جانے کے بعد غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد آپ واپس آئیں. اور اگر صرف لباس نجس ہے یا جسم نجس ہے تو آپ جو ہے طواف کو وہیں سے چھوڑ دیں گے جی، اور آنے کے بعد اپنے بدن کو یا طواف کو پاک کریں گے. اب آیت السیستانی کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ 3.5 چکر لگا چکے ہیں، یعنی کعبے کا آپ نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے شروع کیا، ایک پورا کا پورا آپ نے شوط یا چکر پورا مکمل کر لیا. جی، اگر 3 چکر سے پہلے آپ نے طواف توڑا ہے تو پھر آپ کو شروع سے دوبارہ طواف کرنا پڑے گا. ٹھیک. لیکن اگر آپ کا وضو یا باطل ہو گیا یا جسم نجس سا بعد میں پتہ چلا یا طواف وہ آپ کا احرام نجس سا، تو پھر آپ پاک کرنے کے بعد واپس آئیں گے. 3.5 چکر اگر آپ مکمل کر چکے ہیں تو آپ 3.5 چکر، چوتھے چکر سے دوبارہ آپ شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک، درست. چوتھے چکر کو بالکل شروع سے دوبارہ شروع کریں گے اور پھر 3 چکر آپ کے پہلے ہو چکے اور چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آپ اپنے بدن کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ جاری رکھیں گے. طواف کے بعد قبلہ آپ نے کہا کہ ایک واجبات ہے 2 رکعت نماز. اگر میں اس 2 رکعت نماز کو بھول گیا پڑھنا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ نماز جو ہے وہ طواف کے فوراً بعد واجب ہے. اچھا، بہت زیادہ فاصلہ نہیں آ سکتا، تو پھر آپ طواف بھی دوبارہ بجا لائیں گے اور پھر 2 رکعت نماز بھی دوبارہ پڑھیں گے. سخت ہے معاملہ. جی ہاں. ٹھیک ہے، شکریہ. سعی کے بارے میں بات ہوئی تھی. سعی میں نے کر لیا طواف سے پہلے، تو یہ فرسٹ آف آل جائز ہے، اور اگر کر بھی لیا تو پھر اس کا سلسلہ کیا ہوگا؟ تو پھر آپ نے جب طواف کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی. جی ہاں، تو وہ آپ کا طواف صحیح ہے اور 2 رکعت نماز صحیح ہے، لیکن سعی صحیح نہیں ہے. اب آپ کو سعی دوبارہ کرنی پڑے گی. ٹھیک، کیونکہ آپ پہلے نہیں کر سکتے. پہلے نہیں کر سکتے. ہاں، اس کی ترتیب واجب ہے جو بتایا گیا کہ پہلے احرام باندھیں گے، پھر طواف، پھر 2 رکعت نماز اور پھر سعی اور پھر تقصیر. ٹھیک. اگر قبلہ جیسے میں نے آپ سے سارے سوالات پوچھ رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہو تو یہ کرنا چاہیے، ایسا ہو تو ویسا کرنا چاہیے، لیٹ سے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے اب یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ساری اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو آپ حج تمتع کے لیے اپنے سفر جاری رکھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں حج کے لیے؟ کہ عمرہ کی ابھی بات ہو رہی، تو عمرہ کو اب ٹائم نہیں رہا تو ہم جا سکتے ہیں حج کی طرف. کیونکہ عمرہ تمتع میں اگر کوئی رکن تھا، جی، جیسے طواف ہے، جی، جیسے نماز ہے، سعی، تو اگر وہ آپ سے کوئی چھوٹ گیا
تو آپ پہلے اس کو فوراً جو ہے مکمل کریں گے اور پھر حج تمتع کے لیے جائیں گے. اچھا. اور لیکن اگر کوئی رکن نہیں تھا, کوئی اور آپ کا کوئی چھوٹا موٹا واجب چھوٹ گیا, قرات درست نہیں تھی یا کچھ بھی ہے جو بھی, اب تو پھر آپ حج تمتع کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا, رکن مجھے جو اب سمجھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک واجب ایکٹ ہے اور اس سے بھی زیادہ پاورفل اور اہمیت رکھنا وہ رکن ہے. ہاں, اچھا. جیسے پلر نماز کی جیسے واجبات تو کافی ہیں, لیکن رکن 5 ہیں. نیت ہے, تکبیرۃ الاحرام ہے, قیام متصل پہ رکوع اور 2 سجدے, جی, مل کے ایک رکن بنتے ہیں. اب قرات غلطی سے چھوٹ گئی, واجب ہے لیکن آپ کی نماز پھر بھی صحیح ہے کیونکہ غلطی سے چھوٹی ہے. اچھا. لیکن اگر رکوع غلطی سے بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوئی. اسی طرح حج کے اندر بھی کچھ چیزیں اس کے رکن ہیں. اگر کوئی رکن آپ سے حج کا چھوٹ جاتا ہے یا عمرہ تمتع کا, تو پھر وہ آپ کا اصلاً عمرہ ہی نہیں ہوا, آپ کا حج ہی نہیں ہوا. جی, کیونکہ عمرہ ایک انگلش میں کہتے ہیں پری ریکوزٹ ہے حج کے لیے, اگر میں نے صحیح کہا تو میرے اندازے میں جو جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمرہ ہے وہ شاید ایک پریکٹس ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کروا رہے ہیں کہ حج کے لیے پہلے یہ کرو, حج کے پہلے, تو آپ صحیح معنی میں کر پاؤ. یہ میں خیر میری اپنی سوچ ہے, میری اپنی اوپینین ہے. 2-3 اور سوال ہیں قبلہ. طواف کی بات کریں, تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں, طواف کی طرف چلتے ہیں. اگر میں طواف کرتے کرتے بھول گیا کہ میں کس نمبر طواف میں ہوں, میرا کون سا گول دائرہ کس نمبر پر ہوں, تو پھر کیا مجھے کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ کے کون سے چکر پہ ہیں, تو پھر اس میں آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ یہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے. اچھا, تو پھر آپ کم عدد کو شمار کریں گے کہ تیسرا چکر ہے یا چوتھا چکر, تو آپ کہیں گے تیسرا چکر ہے, اور پھر تیسرے سے شروع کریں اور کمپلیٹ کریں 7 تک. ٹھیک. اور آپ نے آلریڈی بتا دیا, یہ بھی ایک سوال تھا لیکن آپ نے آلریڈی بتا دیا کہ اگر 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد فوراً فرض ہو جاتی ہے, وہ اگر چھوٹ گئی تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. مطلب جہاں بھی آپ ہوں آپ کو پڑھنی پڑے گی, یا طواف پھر کرنا پڑے گا, پھر پڑھنی پڑے گی؟ اصل میں اگر دیکھیں وہ ایک مرتبہ تو آپ اگر تھوڑی دیر بعد یاد آ گیا تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. جیسے واجب طواف جو ہے نا عمرہ تمتع کا اور حج تمتع کا, وہ مقام ابراہیم ہی کے عین پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے قبلے کا رخ کر کے. لیکن اگر آپ مستحب طواف کرتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ یعنی آپ نے جو طواف آپ بجا لائے ہیں واجب طواف, اور اس کے بعد آپ نماز بھول گئے اور بہت زیادہ فاصلہ آ گیا, تو پھر آپ کو طواف دوبارہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو کچھ دیر اسی دن یاد آ جاتا ہے کچھ دیر بعد کہ ہمیں اس سے طواف چھوٹ گیا, تو پھر آپ اس نماز کو پڑھ لیں, کافی ہے. طواف کے دوران قبلہ ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, ریسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, الا یہ کہ کوئی صحت کا مسئلہ ہو یا سانس میں تکلیف ہو یا کوئی بیمار ہو یا بزرگ ہو جس کو سانس لینے کی ضرورت ہو یا تھوڑے آرام کی ضرورت ہو کہ وہ جاری نہ رکھ سکیں, اتنے مجبور ہوں, وَإِلَّا جائز نہیں ہے. آپ طواف جو ہیں وہ ایک اس میں کریں گے, 7 چکر ایک ہی دفعہ میں مکمل کریں گے. ایک ہی دفعہ. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ابھی بزرگوں کی بات کی ہے, تو اگر کوئی علیل ہے, کوئی معذور ہے, وہ ویل چیئر میں کر سکتے ہیں طواف؟ ہاں, جو چل نہیں سکتے تو ان کو ویل چیئر میں کروایا جا سکتا ہے طواف. ٹھیک. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ ہو آئے ہیں, مجھے ابھی فرصت نہیں ملی, انشاءاللہ جلدی مجھے بھی انویٹیشن آئے, الہ آمین. مجھے لگتا ہے کہ 1st فلور اور 2nd فلور ہے, اونچی منزل بھی ہے اس ایریا میں, اس میدان میں. تو کیا ہمیں گراؤنڈ فلور سے ہی طواف کرنا پڑتا ہے یا ہم پہلی منزل سے بھی کر سکتے ہیں طواف؟ نہیں, مطاف یا طواف کی جگہ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور ہی ہے. آپ پہلی منزل یا دوسری منزل سے طواف یا سعی بھی نہیں کر سکتے. اچھا. عطر حسین کے مطابق جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ فلور پہ, زمین ہی پہ جہاں خانہ کعبہ ہے اسی زمین پہ آپ کو طواف کرنا بھی واجب ہے. پہلی منزل دوسری منزل سے نہیں کر سکتے, اور نہ ہی سعی جو ہے صفا مروہ کے درمیان میں سعی آپ پہلی یا دوسری منزل سے نہیں کر سکتے, وہ بھی آپ کو گراؤنڈ فلور پہ ہی کرنی واجب ہے, سعی کرنا واجب ہے. بہت شکریہ قبلہ. ایک اور سوال ہے احرام کے بارے میں. اگر غلطی سے کسی اور کا احرام میں نے پہن لیا, پتہ ہی نہ چلا, طواف بھی میں نے کر لیا
بعد میں معلوم ہوا کہ میرا یہ جو احرام تھا یہ میرا نہیں تھا، میں نے اٹھایا کہیں سے، میں سمجھ رہا تھا میرا تھا لیکن میرا نہیں تھا، اور نہ اجازت تھی اس شخص کی جس کا تھا. تو اب اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کیونکہ طواف کا مباح ہونا واجب ہے جی. اور دوسرے کی بغیر اجازت کے اس کے احرام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک کون ہے تو آپ اس سے جا کے پہلے اجازت کیسے لیں گے؟ جی. تو وہ آپ کو جو ہے دوبارہ اپنے احرام میں جا کر کے طواف دوبارہ کرنا پڑے گا، پھر نماز بھی 2 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور سعی بھی کرنی پڑے گی اور پھر تقصیر کریں گے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ احرام کس کا ہے تو اس سے جا کر کے آپ اجازت لیں گے کہ میں نے آپ کا احرام غلطی سے استعمال کر لیا ہے، کیا آپ راضی ہیں جو میں نے کیا؟ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر آپ کا صحیح ہے. اچھا، بعد میں ہم جا سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کون ہے. ہاں، لیکن اگر معلوم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اپنے احرام میں. قبلہ، اتنے زیادہ سوالات میں نے آپ کو پوچھے اور آپ نے بہت تیزی سے ان کا جواب دے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری یہ ایپیسوڈ اب یہاں ختم ہو گئی ہے. تھینک یو. خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ. یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا. آپ کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.